بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے علوم القرآن ایک جائزہ۔ علوم القرآن سے مراد وہ تمام علوم و معارف ہیں جو علماء کرام، مفسرین قرآن اور مفکرین ملت نے گزشتہ 1400 سال کے دوران قرآن پاک کے حوالے سے مرتب فرمائے۔ دور صحابہ سے لے کر اور آج تک قرآن مجید کے مختلف پہلوؤں پر غور و خوض جاری ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات سے لے کر قرآن پاک کے مختلف موضوعات پر، قرآن پاک کے اسلوب اور انداز پر، قرآن پاک کی تاریخ پر، قرآن پاک کے طرز استدلال پر اور قرآن پاک سے مسائل و احکام کے استنباط پر مسلسل غور و خوض، بحث و تمہیس، گفتگو اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اعتبار سے اسلامی علوم و فنون کا پورا ذخیرہ قرآن پاک کی تفسیر سے عبارت ہے۔ آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے مشہور مفسر قرآن اور فقیہ، جن کا پہلے بھی کئی بار تذکرہ ہوا ہے، قاضی ابو بکر ابن العربی نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کے جتنے علوم و فنون ہیں جن کا اس وقت انہوں نے اندازہ 700 کے قریب کیا تھا، وہ سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شرح ہے، اور سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی شرح ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کے سارے علوم و فنون علوم القرآن کی حیثیت رکھتے ہیں، اور واقعہ بھی یہی ہے، تقاضا اسلام سے وابستگی کا بھی یہی ہے، وحدت علوم کا منطقی نتیجہ بھی یہی ہے، وحدت فکر اور وحدت تصور کائنات بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ سارے علوم و فنون کو قرآن پاک سے وہی نسبت ہو جو پتوں کو اپنی شاخوں سے اور شاخوں کو اپنے تنے سے اور تنے کو اپنی جڑ سے ہوتی ہے۔ یہی وہ کوشش ہے جس کو آج علوم کو اسلامی بنانے کی کاوش یعنی اسلامائزیشن آف نالج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس جو علوم و فنون مغرب سے پہنچے ہیں، ان سب کی اساس اور ان سب کی اٹھان ایک غیر اسلامی ماحول میں ہوئی ہے۔ غیر اسلامی نظریات، غیر اسلامی تصورات اور غیر اسلامی افکار و اساسات پر ان سارے علوم و فنون کی تدوین اور ارتقاء ہوا ہے جو مغرب سے ہم تک آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اور قرآنی علوم و فنون میں اور دور جدید کے مغربی علوم و فنون میں بہت سے مقامات پر ایک تعارض اور تناقض محسوس ہوتا ہے۔ جدید تعلیم یافتہ ذہن جو مغربی علوم و فنون میں تعلیم اور تربیت پا کے تیار ہوا ہے، وہ بہت سے ایسے معاملات جو قرآن پاک کی نظر میں ناقابل قبول اور قابل رفض و استرداد ہیں، ایک منطقی بدیہی نتیجے کے طور پر قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سی چیزیں جو قرآن پاک کی نظر میں بدیہیات ہیں، جن کو ہر آدمی بطور اصول موضوعہ کے تسلیم کرتا ہے اور کرنا چاہیے، وہ دور جدید کے نظریات اور تصورات کی روشنی میں مشکوک، مشتبہ اور قابل بحث قرار پاتے ہیں۔ اس لیے جب ہم علوم القرآن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو دائرے ہوتے ہیں۔ ایک دائرہ وہ ہے جس میں وہ علوم و فنون شامل ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن مجید کی فہم اور قرآن مجید کی تشریح سے ہے، جن پر آج کی اس نشست میں گفتگو کرنی ہے۔ لیکن علوم قرآن کا ایک ذرا بڑا دائرہ بھی ہے، اتنا بڑا دائرہ کہ اس کے حدود میں تمام انسانی فکری کاوشیں شامل ہیں، اور جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا جب علوم فنون کی اسلامی تشکیل کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس دائرے میں ہر وہ چیز شامل ہے، ہر وہ فکر شامل ہے جس سے مسلمانوں نے کام لیا ہو اور جو قرآن مجید کے بتائے ہوئے تصورات کے مطابق اور اس سے ہم آہنگ ہو۔
جب مسلمان اپنی تاریخ کو اثر نو مدون کر لیں گے، جب مسلمانوں کا فلسفہ تاریخ، وہ فلسفہ تاریخ جو آج مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کا موضوع ہے، جب اس کی اسلامی تشکیل نو ہو جائے گی تو پھر وہ اسی طرح سے قرآن فہمی میں ممد و معاون ثابت ہوگا جس طرح سے مسلمانوں کا فلسفہ تاریخ اپنے زمانے میں ممد و معاون ثابت ہوا۔ جب آج کا اصول قانون، آج کی سیاسیات، آج کی معاشیات، آج کی اجتماعیات اور دوسرے تمام انسانی اور اجتماعی علوم یعنی سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز جب اسلامی اساس پر اثر نو مرتب ہو جائیں گے، پھر ان سارے علوم کی حیثیت قرآن مجید کے خادم اور قرآن مجید کے آلات اور وسائل کی ہوگی جو اس تصور کو نمایاں کریں گے، مضبوط بنائیں گے اور اس تصور کی بنیاد پر نئے علوم و فنون کو جنم دیں گے جو قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو کا مرکز صرف پہلا دائرہ ہوگا، یعنی وہ علوم و فنون جو قرآن پاک سے براہ راست متعلق ہیں۔ دوسرے دائرے پر گفتگو کے لیے ابھی وقت سازگار نہیں ہے، یہ وقت 100 سال کے بعد سازگار ہوگا، 200 سال کے بعد ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سارے علوم و فنون قرآن مجید کی روشنی میں اثر و مرتب ہو جائیں گے، پھر ان کی حیثیت قرآن کے خادمین کی ہوگی اور وہ بالواسطہ علوم القرآن کا حصہ بن جائیں گے۔ اس وقت ان پر علوم القرآن کے حوالے سے گفتگو کرنا زیادہ مفید اور زیادہ انسب ہوگا۔ جو علوم و فنون قرآن مجید کی فہم و تشریح سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں ان کی تعداد بھی بڑی طویل ہے، لیکن وہ اپنے اندر ایک حد تک محدودیت رکھتے ہیں، یعنی ان میں کسی ایک خاص فن میں توسیع تو ہو سکتی ہے لیکن نئے علوم و فنون کا اضافہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی فہم اور تفسیر کے لیے جن امور اور جن معاملات پر غور و خوض کی ضرورت ہے ان پر بہت تفصیل اور کثرت کے ساتھ ائمہ اسلام نے غور و خوض کیا ہے، اور بہت تھوڑے پہلو ایسے ہیں جس میں اب کوئی نئی بات کہی جا سکتی ہے۔ موجودہ دلائل میں توسیع تو ہو سکتی ہے، موجودہ افکار میں مزید گہرائی تو پیدا ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن کسی مستقل بذات نئی فکر کو پیش کرنا یہ بہت صدیوں میں ایک دو مرتبہ ہوتا ہے اور اتنے تواتر اور کثرت سے نہیں ہوتا جتنے تواتر اور کثرت سے توسیع کا عمل جاری رہتا ہے۔ ان علوم القرآن میں سے کئی موضوعات پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، لیکن سمجھنے کی خاطر علوم القرآن میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کا تعلق نزول قرآن کی کیفیت سے ہے، نزول قرآن کی تاریخ اور مراحل سے ہے، نزول قرآن کے طریقہ کار سے ہے، نزول قرآن کے طریقہ کار کی حکمت اور مصلحت سے ہے، پھر قرآن مجید کی جمع اور تدوین اور ترتیب کی تاریخ سے ہے جس پر ہم بات کر چکے ہیں، پھر قرآن مجید میں ایک بڑا اہم مضمون جس پر آج گفتگو ہم کریں گے وہ اسباب نزول ہے۔ اسباب نزول سے مراد وہ حالات یا واقعات یا وہ صورتحال، وہ سیٹنگ جس میں قرآن مجید کی کوئی ایک آیت یا آیات نازل ہوئی، اس کی اہمیت اور سگنیفیکنس کیا ہے، اس پر ابھی ہم بات کریں گے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ترتیب نزولی یعنی جس ترتیب سے قرآن مجید کی آیات اور صورتیں نازل ہوئیں اس کی اس اعتبار سے بڑی اہمیت ہے کہ احکام کے ارتقاء کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ قرآن مجید نے کس طرح سے تدریج سے کام لے کر ہدایت اور رہنمائی فراہم کی، اس تدریج کے عمل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آیات اور صورتوں میں بڑی حد تک ہمیں ترتیب نزولی کا علم ہو۔ مکمل تفصیل نہ ضروری ہے اور نہ اس کا قطعیت کے ساتھ علم حاصل ہو سکتا ہے، لیکن عمومی انداز میں صورتوں اور آیات کے بارے میں یہ علم رکھنا کہ کون سی مکی ہے کون سی مدنی ہے یہ ضروری ہے، اس لیے کہ مکی صورتحال میں احکام اور ہدایات کی نوعیت اور تھی اور مدنی صورتحال میں احکام اور ہدایات کی نوعیت اور تھی، اور بے شمار ایسی آیات ہیں مکہ مکرمہ کی صورتوں میں جن کا مفہوم آج سمجھنے کے لیے مدنی صورتوں سے اس کو ملا کر پڑھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ کی صورتوں میں بڑے پیمانے پر یہ مضمون بیان ہوا ہے
کہ لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں یا ان پر مسلط نہیں ہے، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ یہ گویا ایک اظہار برات ہے ان ضدی مشرکین سے جو ساری دعوت اور اتمام حجت کے باوجود اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن مکہ مکرمہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں ایک اسلام کا اجتماعی نظام قائم ہو گیا، وہاں ایک حکومت قائم ہو گئی، وہاں قوانین کے نفاذ کا عمل شروع ہو گیا، تو پھر ایسی صورتحال کئی بار پیش آئی اور بے شمار مسائل ایسے پیش آئے کہ وہاں یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ تمہارا جی چاہے تسلیم کرو، جی چاہے تسلیم نہ کرو، اس لیے کہ قانون کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے۔ اس لیے جو کفار مکہ مکرمہ میں تھے ان کے بارے میں تو یہ اصول بلا استثناء جاری تھا کہ جس کا جی چاہے قبول کرے، جس کا جی چاہے قبول نہ کرے۔ لیکن جو کفار مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے شہری تھے وہ یہ کہے کہ ہم فلاں قانون کو تسلیم نہیں کرتے اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ قانون کو تو لازماً ماننا پڑے گا، آپ اس مذہب میں، اس نظریے میں بلیو کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، اس پر ایمان رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، قانون تو سب کے لیے ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ اس لیے ان دونوں کو ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہے اور یہ جاننے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ کون سی صورت مکی ہے، کون سی مدنی۔ پھر ایک اہم مضمون علوم القرآن سے تعلق رکھنے والا جس کی طرف ہم نے مختصر اشارہ کیا تھا وہ محکم و متشابہ ہے۔ محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا مفہوم، جن کا پیغام اور جن کے الفاظ اتنے واضح اور دو ٹوک ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف انسانوں میں پیدا نہیں ہو سکتا اور اس کا مفہوم متعین کرنے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ مثلا قرآن مجید میں ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز مراد ہے۔ یا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں جن کو اللہ نے دولت دی ہے محروم اور سائلین کا بھی حق ہے۔ سب جانتے ہیں کہ حق سے کیا مراد ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس میں یا تو مجاز کا رنگ اختیار کیا گیا ہے، یا استعارے میں بات کہی گئی ہے، یا انسانوں کی سمجھ کے قریب لانے کے لیے ایک مضمون کو انسانوں کی فہم کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو مغیبات سے تعلق رکھتے ہیں، پیدائش کے بعد، پیدائش سے پہلے اور مرنے کے بعد کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا تعلق عالم برزخ اور عالم قیامت سے ہے۔ وہاں کیا معاملات اور کیا کیفیات پیش آئیں گے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ وہ خالص کوئی فزیکل نوعیت کی چیز نہیں ہوگی، اگرچہ وہ فزیکل اور طبعی انداز کی چیز بھی ہوگی، لیکن فزیکل ڈائمنشن کے ساتھ ساتھ اس کی ایک انٹرنل، ایک اسپریچول اور ایک انٹیریئر ڈائمنشن بھی ہے۔ قرآن پاک میں اس کے اشارے ملتے ہیں۔ نار اللہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو لوگوں کے دلوں تک پہنچے گی۔ اب دلوں تک پہنچنا، فؤاد کسی فزیکل عضو کو نہیں کہتے، فزیکل عضو کو تو قلب کہتے ہیں، دل کہتے ہیں۔ فؤاد سے مراد قرآن مجید کی نظر میں وہ بصیرت یا ادراک ہے، وہ چشم ادراک ہے جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس کے لیے فؤاد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب وہ آگ جو اس کو پہنچے گی جو فزیکل وجود نہیں رکھتا، ایک معنوی وجود رکھتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت کے معاملات کا جہاں ایک ظاہری اور جسمانی پہلو ہے، ایک فزیکل ڈائمنشن ہے، وہاں اس کا ایک انر اسپریچول ڈائمنشن بھی ہے۔ اب یہ بات جب اگر انسانوں کو بتائی جائے گی، آپ ایک گاؤں کے دیہات کے انسان کو یہ بات بتائیں گے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت بصیرت اور مطالعے کی ضرورت ہے، ایک بڑے ذہنی ریفائنمنٹ کی ضرورت ہے، جبکہ اسلام اور قرآن ہر ایک کے لیے ہے۔ اس لیے اس کی فہم کے قریب لانے کے لیے آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ ایک بہت بڑا گھڑا ہے، اس میں آگ ہوگی، دہک رہی ہوگی اور اس میں مجرمین کو ڈال دیا جائے گا۔ یقیناً اس طرح کی چیز بھی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگی جو عام طور سے فزیکل ورلڈ میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے ہماری زبان میں بیان کیا ہے تاکہ ہم اس کی ہولناکی کو سمجھ سکیں۔ اور کئی جگہ ایسا بھی ہے کہ اس کی ہولناکی کے اندازے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ ہو جائے
مثلا ایک جگہ ہے کہ جہنم کی آگ کو اتنی مرتبہ مثلا 70 مرتبہ بجھایا گیا اور بجھانے کے بعد جو آگ بنی وہ انسانوں کے لیے اتاری گئی. اب یہ بات ایک انداز بیان ہے اس آگ کی ہولناکی کو ذہن میں بٹھانے کے لیے. یہ وہ آیات ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں، جس میں انسانوں کی فہم کے مشابہ چیزوں کو بیان کیا گیا. اب قرآن پاک میں ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو محکمات کی پیروی کرتے ہیں، جہاں احکام ہیں، جہاں ہدایات ہیں، جہاں اخلاق ہے، جہاں رہنمائی ہے. اور جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ بات کیوں کہی گئی، یہ کیسے پل سرات بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا تو کیسے گزروں گا میں، اس پہ جانور کیسے جائے گا، یہ کیسے ہوگا. حالانکہ یہ محض فہم کے لیے ہے کہ وہ اتنا خطرناک اور اتنا نازک ذمہ داری کا معاملہ ہے کہ اس کی نزاکت ایسے جیسے آپ رسی پہ چل رہے ہوں. رسی پہ چلنے والا بہت توازن کے ساتھ چلتا ہے، اور رسی بھی اگر اتنی باریک ہو اور اتنی تیز ہو تو اس سے اندازہ گویا انسانوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کتنی نازک چیز ہے. پھر علوم قرآن کا ایک اہم مضمون ہے اسالیب مفسرین، جس پہ ہم بات کر چکے ہیں، یعنی مناہج مفسرین، کہ مفسرین قرآن نے جب قرآن پاک کی تفسیر کی تو کون کون سے اسلوب اور کون کون سے منہج یعنی میتھڈالوجیز انہوں نے اختیار کی. ہم نے دیکھا کہ ایک ادبی منہج تھا، ایک روایتی منہج تھا، ایک فقہی منہج تھا، ایک فلسفیانہ تھا، ایک کلامی تھا، اور دوسرے تیسرے کئی تھے. 10 کے قریب منہج ہم نے ذکر کیے کہ تھے. ان سب کا مطالعہ بھی علوم قرآن میں شامل ہے. پھر خود قراءات، قرآن مجید کو پڑھنے کا انداز، ابھی ہم اس پر بات کریں گے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا انداز اور قرآن مجید کو پڑھنے کے انداز میں آوازوں کا نشیب و فراز، جس کی طرف میں نے ڈاکٹر حمید اللہ کے اس واقعے کے حوالے سے ذکر کیا تھا، یہ خود علوم قرآن میں شامل ہے. قرآن میں اوقاف کہاں کہاں ہیں، کہاں وقف کرنا ضروری ہے، کہاں ضروری نہیں ہے، اس کا قرآن کے مضمون سے بڑا گہرا تعلق ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. پھر رسم عثمانی، یعنی قرآن پاک کے وہ ہجا اور اسپیلنگ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت زید بن ثابت نے اختیار فرمائے، وہ کیا ہے اور اس میں کون کون سے نمایاں پہلو ہیں. پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا، اس پر ہم ذکر کریں گے کہ کیا رسم عثمانی کی پیروی لازمی ہے، اور اگر پیروی لازمی نہیں ہے تو کس حد تک اس سے انحراف کیا جا سکتا ہے، اگر انحراف کیا جا سکتا ہے تو. علوم القرآن جو ان اور ان کے علاوہ بہت سے موضوعات سے عبارت ہے، علماء کرام کی تحقیق اور تصنیف و تالیف کا موضوع رہا ہے. اس موضوع پر 4-5ویں صدی ہجری سے لوگوں نے لکھنا شروع کیا. آپ کے ذہن میں سوال شاید پیدا ہو کہ 4-5ویں صدی ہجری میں کیوں شروع ہوا، پہلے کیوں نہیں ہوا؟ پہلے اس لیے نہیں ہوا کہ پہلی 3 صدیاں جو تھیں وہ سارے مواد کی فراہمی کا دور تھا، جب پورا مواد رسم عثمانی پر، قراءات پر، قرآن پاک کی فقہی تفاسیر پر، ان کے اصولوں پر، اس کے عربی اور ادبی اسالیب پر، یہ سب یکجا ہو کے سامنے آ گیا. پھر الگ الگ موضوعات کو مرتب کرنے کا عمل شروع ہوا اور وہ چیز سامنے آئی جس کو ہم آج علوم القرآن کہہ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلی کتاب جو آج دستیاب ہے وہ علامہ ابن الجوزی، ایک مشہور بزرگ تھے، محدث تھے، فقیہ بھی تھے، اور ایک اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ماہر نفسیات بھی تھے. ماہر نفسیات اتنے غیر معمولی ماہر نفسیات تھے کہ انسانی دل و دماغ اور انسان کے مزاج اور طبیعت میں جو گمراہیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان پر انہوں نے جو کتاب لکھی وہ اپنے موضوع پر ایک منفرد کتاب ہے. اور میں مشورہ دوں گا کہ جب موقع ملے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اصل کتاب عربی میں ہے، تلبیس ابلیس، اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے. کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ابلیس انسان کو بہکاتا ہے تو کیسے بہکاتا ہے اور اس کے بہکانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. پھر انہوں نے ایک بڑی ماہرانہ کاوش یہ کی ہے کہ یہ بتایا کہ مختلف طبقے کے لوگوں کو ابلیس کیسے بہکاتا ہے. شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوتا ہے، عالم کے ساتھ جو شیطان لگا ہوتا ہے وہ بھی عالم ہوتا ہے، مفسر کے ساتھ جو قرآن لگا ہوتا ہے وہ بھی مفسر ہوتا ہے،
وہ اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے جو اس کو بہکانے کے لیے مقرر ہوتا ہے تاکہ اس لیول پہ اس کو بہکا سکے. اب اس کے راستے کون کون سے ہیں؟ تو یہ دیکھنے کی ہے کہ تاجر کیسے بہکتا ہے، کاروباری کیسے بہکتا ہے، معلم کیسے بہکتا ہے، مدرس کیسے بہکتا ہے، عالم اور قاضی کیسے بہکتا ہے. اس اعتبار سے بڑی منفرد اور دلچسپ کتاب ہے، آپ ضرور پڑھیں اگر کبھی موقع ملے. اس کے بعد بھی کئی کتابیں لکھی گئیں جس کی تفصیل کا نام میں لوں تو فہرست بڑی طویل ہو جائے گی، لیکن بڑی قابل ذکر کتاب جس کا اردو ترجمہ بھی اتفاق سے دستیاب ہے اور جو علوم قرآن میں بڑی جامع کتاب مانی جاتی ہے، وہ علامہ جلال الدین سیوطی کی الاتقان فی علوم القرآن ہے. علامہ جلال الدین سیوطی کا تعلق مصر سے تھا، وہاں اسیوط نام کا شہر بھی موجود ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. اور اگر ان کو کہا جائے کہ اسلامی تاریخ میں جو چند لوگ حرفن مولا گزرے ہیں ان میں سے ایک تھے جنہوں نے تقریباً 500 کتابیں لکھی ہیں. اور اسلامی علوم و فنون کا کوئی میدان ایسا نہیں ہے، کوئی قابل ذکر میدان ایسا نہیں جس میں ان کی کتابیں نہ ہوں. تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، عربی زبان، ادب، منطق، حتیٰ کہ طب اور لاجک، ہر موضوع پر ان کی ایک دو کتابیں موجود ہیں. ان کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، یہ 4 جلدوں میں ہے. بعض جگہ 2 جلدوں میں چھپی ہے، کہیں 4 جلدوں میں چھپی ہے، کہیں 1 جلد میں بھی آ گئی ہے ضخیم. اس کا اردو ترجمہ دستیاب ہے اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امام علامہ جلال الدین سیوطی کے زمانے تک، ان کی وفات 911 ہجری کی ہے، کہ 911 ہجری تک کتنا ارتقاء علوم القرآن کے میدان میں ہو چکا تھا. ہماری اردو زبان بھی علوم القرآن پر موضوعات کی کتابوں سے خالی نہیں ہے. قدیم ترین اردو کتاب پچھلی صدی کے ایک بزرگ تھے، پچھلی صدی کے ایک بزرگ تھے، 19ویں صدی کے اواخر کے مولانا عبدالحق حقانی. مولانا عبدالحق حقانی کی ایک تفسیر بھی ہے، تفسیر حقانی کے نام سے آپ نے شاید سنی ہو یا دیکھی ہو. یہ انہی کی تفسیر ہے. یہ بہت جید صاحب علم تھے اور علوم القرآن اور اسلامی موضوعات پر ان کا بہت سا کام ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی البیان فی علوم القرآن. یہ اردو میں تھی، کافی پہلے شائع ہوئی تھی، اب آؤٹ آف پرنٹ ہے، نہیں ملتی، کہیں کہیں قدیم لائبریریوں میں موجود ہے. مولانا عبدالحق حقانی کی تفسیر اس اعتبار سے بڑا نمایاں مقام رکھتی ہے، اس پر آخری گفتگو میں بات کریں گے کہ دور جدید کے مغربی علوم و فنون سے جو شبہات پیدا ہوئے ہیں اس کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. اور خاص طور پر سر سید احمد خان مرحوم کی تفسیر کے بارے میں انہوں نے بہت ناقدانہ تبصرے کیے ہیں، اور جہاں جہاں سر سید کے خیالات سے ان کو اختلاف تھا اس کو انہوں نے بہت تفصیلی دلائل سے بیان کیا ہے. ایک اور کتاب اردو میں علوم القرآن پر ہے جو مولانا شمس الحق افغانی کی ہے. یہ بڑے جید عالم تھے پاکستان کے، ایک زمانے میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی رہے. اس سے پہلے بھاولپور کی اسلامی یونیورسٹی میں شعبہ تفسیر کے صدر تھے. اس سے پہلے ریاست قلات پاکستان بننے کے بعد جب آزاد ریاست تھی اس کے وزیر تعلیم بھی تھے، اس لیے ان کا بہت رچ پس منظر تھا. اس میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، بڑی عالمانہ کتاب ہوگی، میں نے نہیں دیکھی، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے امید ہے کہ عالمانہ کتاب ہوگی، اس لیے خود بڑے صاحب علم آدمی تھے. لیکن اس کے حوالے میں نے دیکھے ہیں مختلف جگہ. علوم القرآن مولانا شمس الحق افغانی. ایک کتاب علوم القرآن پر ہمارے انتہائی فاضل دوست اور محترم مولانا تقی عثمانی صاحب کی بھی ہے، اس کا نام بھی علوم القرآن ہے، وہ بھی اردو میں ہے اور ملتی ہے. اس میں بھی بڑا اچھا مواد اور معلومات ہے. جہاں تک قرآن پاک کے اسلوب اور انداز کا تعلق ہے اس سے متعلق بھی کچھ چیزیں ہیں جو علوم القرآن میں زیر بحث آتی ہیں، اور جن لوگوں نے علوم القرآن پر لکھا ہے انہوں نے ان سوالات کو اٹھایا ہے. ان میں سے بعض کا ذکر ہم آج کریں گے. ان میں سے ایک اہم مضمون ہے اقسام القرآن، قرآن مجید کی قسمیں. قرآن مجید کا ہر طالب جانتا ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ قسمیں آئی ہیں. والنجم اذا ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، والشمس وضحاہا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. اس طرح کی بے شمار جگہ قسمیں ہیں. تو یہ قسمیں قرآن مجید میں کیوں آئی ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، قسمیں کھانے کی حکمت کیا ہے، اور جن چیزوں کا قسم میں ذکر کیا گیا ہے ان کی اہمیت کیا ہے، اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب اردو میں بھی ملتی ہے اور عربی میں تو کئی کتابیں ہیں، ابھی ہم اس کا ذکر کریں گے. کچھ لوگوں نے امثال القرآن کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا کہ قرآن مجید میں جو مثالیں ہیں، کہیں چیمٹی کی مثال ہے، کہیں مکڑی کی مثال ہے، کہیں
کسی کی مثال ہے، کہیں کسی کی مثال ہے. یہ مثالیں جو دی گئی ہیں اس سے قرآن پاک کا مقصد کیا ہے اور جو مثال دی گئی ہے اس میں کیا اسلوب اپنایا گیا. پھر ایک موضوع ہے حجج القرآن، یعنی قرآن پاک کی دلیلیں اور حجتیں. حجت کے معنی دلیل اور حجج اس کی جمع ہے. دلائل القرآن بھی کہہ سکتے ہیں، حجج القرآن بھی، کہ قرآن مجید جب کسی چیز کی دلیل دیتا ہے تو وہ کیا دلیل ہوتی ہے. اس میں اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب دلیل دینے کے بارے میں سامنے آتا ہے. استدلال کے دو طریقے انسانی تاریخ میں رائج ہیں. استدلال کی جتنی قسمیں ہیں وہ ان دو طریقوں میں سے کسی ایک میں آتی. استدلال کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی چیز کی علت کو سامنے رکھ کے معلول کا پتہ چلا لیں. کہیں آگ جلتی دیکھی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں دھواں بھی ہوگا. ایک یہ کہ کہیں دھواں نکلتے دیکھا کھڑکی میں سے تو پتہ چل گیا کہ آگ ہے. یہ دو قسم کی دلیلیں ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں. دو قسم کی دلیلیں ہیں جو استدلال اور عقل سے تعلق رکھتی ہیں. ایک یہ ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق آپ نے پہلے چھوٹی چھوٹی جزیات کو بیان کیا. قرآن مجید کہتا ہے جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی مرنے کے بعد لوگ زندہ کیسے ہوں گے، تو قرآن مجید نے مثال دی کہ زمین مردہ ہوتی ہے پھر زندہ ہو جاتی ہے، درخت مرجھا جاتا ہے پھر زندہ ہو جاتا ہے، فلاں چیز مردہ ہوتی ہے پھر زندہ ہو جاتی ہے، بستی پہلے اجڑ جاتی ہے پھر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. تو جب یہ ساری چیزیں اتنی بڑی بڑی ایک ایک کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو رہی ہیں تو ایک انسان مرنے کے بعد کیوں زندہ نہیں ہو سکتا. گویا جزوی مثالیں دے کر ایک کلی تصور ذہن میں لے آیا قرآن پاک، اور وہ کلی تصور یہ ہے کہ ہر چیز جو مر جاتی ہے مرنے کے بعد زندہ ہو سکتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہمارے مشاہدے میں آئیں کہ وہ زندہ ہو گئیں. یہ وہ چیز ہے جس کو منطق استقرائی کہتے ہیں، یعنی انڈکٹیو لاجک. قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انفرادی مثالیں ہیں وہ ہر شخص کے مشاہدے میں ہیں. جو مثالیں قرآن پاک دے کے سمجھاتا ہے وہ ہر شخص کے مشاہدے میں ہیں. اس کے لیے کوئی ارسطو اور فارابی ہونے کی ضرورت نہیں. ہر شخص دیکھتا ہے کہ بنجر زمین ہے، بارش ہوئی تو وہ پھل پھول لے آئی. ہر شخص جانتا ہے کہ کیڑے مکوڑے ایک موسم میں مر جاتے ہیں، اگلے موسم میں پیدا ہو جاتے ہیں. چیونٹیاں ایک موسم میں غائب ہو جاتی ہیں، دوسرے موسم میں پیدا ہو جاتی ہیں. کیچوے ایک موسم میں مر جاتے ہیں، دوسرے موسم میں پیدا ہو جاتے ہیں. کہ ایک چیز مری اور پھر پیدا ہو گئی. تو یہ مثالیں ہر شخص کے سامنے ہوتی ہیں. اس کے لیے کسی غور و خوض کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر آپ توجہ دلا دیں تو ہر شخص کے ذہن میں یہ امکان پیدا ہو جائے گا، وہ اس امکان کو تسلیم کر لے گا کہ مرنے کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں. پھر قرآن پاک کا یہ بیان کہ جیسے باقی چیزوں کو ہم نے زندہ کیا ہم تمہیں بھی کر سکتے ہیں. یہ انڈکٹیو میتھڈ کہلاتا ہے منطق استقرائی، کہ پہلے آپ نے استقرا یعنی سروے کیا، یعنی اویلیبل ڈیٹا کا، اور اس ڈیٹا کی بنیاد پر آپ نے ایک کلیہ بنا دیا. اس کے مقابلے میں یونانیوں میں جو منطق رائج تھی وہ منطق استخراجی کہلاتی ہے، کہ جس میں پہلے کچھ کلیات مان لیے جاتے ہیں، بڑے جنرل پرنسپلز پہلے مان لیے جاتے ہیں. ان جنرل پرنسپلز کو سامنے رکھ کر پھر جزوی معلومات انسان حاصل کرتا ہے. مثال کے طور پر یونانی طب میں ایک اصول انہوں نے بنایا کہ ہر وہ چیز جو درجہ چہارم میں گرم اور خشک ہے وہ ایک خاص مقدار کے بعد انسانی جسم کے لیے ہلاکت کا باعث بنتی ہے. یہ ایک کلیہ ہے. اس کلیے کو منطبق کرتے ہیں وہ انفرادی ادویہ پر، انفرادی بوٹیوں پر، اور جہاں یہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو ان کا استدلال ثابت ہو جاتا ہے. قرآن پاک نے اس اسلوب کو اختیار نہیں کیا، اس لیے کہ یہ اسلوب اختیار کرنے کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ پہلے آپ ایک خاص سطح تک اس فن کو جانتے ہوں. اگر قرآن پاک یہ اسلوب اختیار کرتا تو اس کا خطاب صرف اہل علم سے اور فلسفیوں سے رہ جاتا، جو معاشرے میں 1% بھی نہیں ہوتے، 1 فی 1000 ہوتے ہوں گے، اور بقیہ 999 فی 1000 باشندے قرآن پاک کے خطاب کے حدود سے نکل جاتے. اس لیے قرآن پاک کا خطاب چونکہ عامت الناس سے ہے، اور یہ وہ اسلوب ہے جس سے عامت الناس بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فلسفی بھی اٹھا سکتا ہے، مفکر بھی اٹھا سکتا ہے. اس لیے قرآن پاک نے جو اپنے استدلال کی بنیاد اٹھائی وہ مشاہدے پر، تو ان دونوں دلائل سے، ایک کو دلیل انی کہتے ہیں، ایک کو دلیل لمی کہتے ہیں. خیر اصطلاح کوئی اہم نہیں ہے. اور جہاں عقل اور استدلال کی بنیاد پر دلائل دیے ہیں وہاں منطق استقرائی کے اسلوب کو زیادہ اختیار کیا ہے.
اور منطق استخراجی کے اصول پر زیادہ زور نہیں دیا. کہیں کہیں تذکرہ ملتا ہے لیکن قرآن پاک نے اس کو اپنایا نہیں. قرآن پاک کے اس استقرائی اسلوب نے مسلمان فقہا اور مفکرین میں ایک نئے طرز فکر کو جنم دیا. اس طرز فکر سے کام لے کر مسلمان فلاسفہ اور مفکرین نے منطق استقرائی کے اصول طے کیے. امام غزالی نے طے کیے. امام غزالی اس کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے مدون ہیں. امام غزالی کی کتابوں کا عربی ترجمہ، امام غزالی کی عربی کتابوں کا رومن ترجمہ اور لیٹن ترجمہ مغربی مفکرین نے دیکھا. فرانسس بیکن نے اس کو دیکھ کر انڈکٹیو لاجک ایجاد کی. اور یہ بات اب مغربی مفکرین تسلیم کرتے ہیں کہ امام غزالی اور دوسرے مسلمان مفکرین کے اثرات ہیں فرانسس بیکن پر، جب اس نے انڈکٹیو لاجک کی بنیادیں رکھی تھی. انڈکٹیو لاجک سارے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی بنیاد ہے. ڈیڈکٹیو لاجک کی بنیاد پر سائنس کا ارتقا نہیں ہو سکتا، انڈکٹیو لاجک کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. گویا انڈکٹیو لاجک جب مسلمانوں نے بنا دی اور اس کی بنیاد رکھ دی، اس کی بنیاد پر ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کا ارتقا شروع ہوا. یہ قرآن مجید کی دین ہے. علوم القرآن کا ایک اور میدان بدائع القرآن بھی ہے. بدائع بدیع کی جمع ہے. بدیع کے لفظی معنی تو ہیں انہونی اور عجیب و غریب چیز، ناولٹیز آف دا قرآن. یعنی قرآن پاک نے کہیں اسلوب بڑا ناول اختیار کیا ہے، کہیں کوئی مثال بڑی ناول دی ہے، کہیں کوئی حکم بڑا ناول دیا ہے. اور یہ ساری ناولٹیز یا بدائع جتنے ہیں، ان سب کو لوگوں نے الگ تحقیق کا موضوع بنایا. اس پر الگ سے تحریریں تیار ہوئیں جو بدائع القرآن کے نام سے موسوم ہوئی. پھر قرآن مجید کا ایک اہم میدان جس پر الگ سے کتابیں ہیں وہ غریب القرآن کہلاتا ہے. غریب القرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے وہ الفاظ یا وہ کلمات کہ جن کے معنی ذرا مشکل ہیں یا عرب کے کسی خاص علاقے کی لغت میں وہ مروج نہیں تھے اور ان کے معنی اور مطالب کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی، وہ غریب القرآن کہلاتے ہیں. اس موضوع پر ایک بڑی اچھی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہے. وہ امام راغب اصفہانی ایک بزرگ تھے، امام راغب اصفہانی، ان کی کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن. ویسے بڑی بڑی کتابیں ہیں، کئی کئی جلدوں میں ہیں، 5 6 جلدوں میں لکھی ہیں لوگوں نے، لیکن ایک 1 والیوم کتاب جو ہے ایک جلدی، وہ امام راغب کی المفردات فی غریب القرآن ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے. اس میں قرآن پاک کے جتنے مشکل الفاظ ہیں سب کی تشریح اور معنی مل جاتے ہیں. ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے ناسخ اور منسوخ. ناسخ اور منسوخ پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے کہ اس کو سمجھنے میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں. نسخ جس کو کہتے ہیں، اس کے معنی مکمل ایبروگیشن یعنی ٹوٹل ایبروگیشن کے نہیں ہیں، اگرچہ کہیں کہیں ٹوٹل ایبروگیشن بھی اس سے مراد ہے، لیکن نسخ سے مراد یہ ہے کہ سابقہ کوئی آیت یا حکم جو نازل کیا گیا، بعد میں آنے والے کسی حکم نے اسے کوالیفائی کر دیا یا کسی صورتحال کو اس سے نکال کے اس کے لیے الگ حکم دے دیا. جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ مکہ مکرمہ کی صورتوں میں تھا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے کوئی ذمہ دار یا ٹھیکیدار نہیں ہیں، جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا نہیں مانے. ٹھیک ہے، یہ ایک حکم ہے. لیکن مکہ مکرمہ سے آنے کے بعد مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست وجود میں آ گئی اور وہاں چور لایا گیا کہ جی اس نے چوری کی ہے، اب چور کا یہ کہنا کہ جی میں تو نہیں مانتا آپ کی کتاب کو، میرا ہاتھ تو نہیں کاٹا جا سکتا، یہ درست نہیں ہوگا. یہ قانون ہے جو ہر ایک پر لازمی چلے گا. گویا یہ حصہ اس حکم کا، یہ حصہ کہ جو قانون سے تعلق رکھتا ہے اس سے نکل گیا، یہاں بھی یہ نیا حکم آ گیا. اب اس حکم کو اس کی روشنی میں پڑھا جائے گا، اس کو کہتے ہیں نسخ. یا کوئی ایک عمومی ہدایت دی گئی پہلے، مثال کے طور پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا. طیبات جتنی ہیں سب جائز ہیں اور خبائث جتنے ہیں سارے ناجائز ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ عرب لوگ اس زمانے میں کسی چیز کو طیب سمجھتے ہوں، بعد میں اس کی حرمت کا حکم نازل کر کے یہ بتایا جائے کہ یہ طیب نہیں ہے بلکہ خبائث میں سے ہے. اب یہ کہنا کہ جی اس وقت تو طیبات کہا گیا تھا، اب اس کو خبائث میں شامل کر دیا گیا، یہ ایک نسخ کی کیفیت ہے. گویا اس کے بعض اجزاء جس کو تم اس میں شامل سمجھتے تھے، بتایا گیا کہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ اس میں شامل ہے.
اس طرح کی آیات کا علم رکھنا اور ان کو جاننا بڑا ناگزیر ہے۔ پھر دوسری بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بہت سے احکام تدریج کے ساتھ نازل ہوئے ہیں۔ مثلا شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان میں سے بیشتر لوگ وہ تھے جو شراب نوشی کا شغل کرتے تھے۔ کبار صحابہ میں جنہوں نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نوشی کا شغل اختیار نہیں کیا، اس میں 2 صحابہ کے نام معروف ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی۔ باقی اکثر صحابہ کے بارے میں جیسے باقی عام رواج تھا، ان میں بھی وہ چیز رائج تھی۔ اسلام نے اس کو بیک قلم حرام قرار نہیں دیا، بلکہ تدریج کے ساتھ حرام قرار دیا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ٹھیک ہے، کچھ فائدہ بھی ہوگا، انسان سنا ہے کہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے، اسٹیمولنٹ ہوتی ہے، اس طرح کوئی فائدہ ہوتا ہوگا، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ گویا یہ ایک میسج دے دیا کہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اور جو جاننے والے تھے وہ بچنے لگے، اسی وقت سے چھوڑ دی لوگوں نے۔ پھر کہا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، گویا ایک اور بندش آ گئی۔ پھر آخر میں فائنل حکم نازل ہو گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ سب شیطان کے ناپاک کام ہیں، ان سے بچو۔ اب یہ تدریج اگر سامنے نہ ہو تو انسان پڑھنے والا، قرآن مجید کا قاری، ایک شبہ میں پڑھ سکتا ہے کہ جی نماز کے موقع پہ نشہ حرام ہے، ویسے شاید جائز ہو۔ اگر شراب میں کچھ اچھائیاں ہیں، قرآن تسلیم کرتا ہے شراب اور جوئے میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں، تو چلیں ان اچھائیوں کی خاطر اس کو اختیار کر لینا چاہیے؟ نہیں، یہ تدریج تھی، وہ حکم ختم ہو گیا۔ اس حد تک ٹوٹل ایبروگیشن ہو گئی، اگرچہ وہ آیت قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اب اس پہ عمل درآمد کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کے بھی کچھ احکام قرآن پاک میں ہیں جن میں تدریج کی خاطر پہلے ہلکی ہدایت دی گئی، پھر اور آگے بڑھ کر، پھر اور آگے بڑھ کر، پھر حتمی حکم دے دیا گیا کہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک پر یہ واجب ہے کہ وصیت کرے، جب موت آنے لگے تو وصیت کر دے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اقربا کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے۔ یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک وراثت کے احکام جاری نہیں ہوئے تھے، وراثت کے احکام نہیں آئے تھے، تو یہ تھا کہ جب مرنے لگو تو کم از کم جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں وصیت کر دو کہ تمہاری جائیداد ان کو چلی جائے، کوئی اور نہ لے اڑے۔ لیکن جب وصیت کے احکام آ گئے تو اب اس پر عمل درآمد کی ضرورت نہیں رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا وصیت لوارث، اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ یہ بھی اسی تدریج کا ایک نمونہ ہے۔ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اگرچہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اگرچہ موجود ہے، لیکن اب اس پہ عمل درآمد نہیں ہے۔ ایک بڑی واضح مثال جس میں خود قرآن پاک سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے، وہ سورہ انفال میں ہے کہ تم میں سے اگر 20 اچھے صبر کرنے والے بہادر ہوں جو وہ 200 کا مقابلہ کریں گے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، وَإِن یکم منکم 100، اور اگر تم میں 100 ہوں یغلبوا الفا باذن اللہ، تو وہ 1000 کا مقابلہ کریں گے۔ گویا آئیڈیل صورتحال یہ ہے کہ تم میں سے ایک 10 کا مقابلہ کرے۔ دشمن اور مسلمانوں کی طاقت 1 اور 10 کی ہو تو تم اطمینان رکھو، اور تمہیں اس سے کام لینا چاہیے، خوف سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کمی کو کمپنسیٹ کر دے گی۔ پھر بعد میں کہا گیا کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے کمی کر دی، وعلم ان فیکم ضعفا، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ تم میں کمزوری پائی جاتی۔ اب اگر 100 بہادر اور صبر والے ہوں تو وہ 200 کا مقابلہ کریں، 1000 ہوں تو 2000 کا مقابلہ کریں۔ گویا 1 اور 2 کی نسبت ہو تو پھر اب مقابلہ کرنا واجب ہے اور فرض ہے، اس میں پھر کمزوری دکھانا ٹھیک نہیں۔ اس سے زیادہ ہو تو کمزوری کی گنجائش نکلتی ہے۔ اب یہاں واضح طور پر کہا گیا کہ اللہ تعالی نے تخفیف کر دی ہے اور کمی کر دی۔ یہ سارے معاملات نسخ کے دائرے میں آتے ہیں۔ نسخ میں کہیں ٹوٹل ایبروگیشن مراد ہے، کہیں جزوی ترمیم مراد ہے، کہیں تخصیص مراد ہے، کہیں تقیید مراد ہے، کہیں اجمال کی تفصیل مراد ہے، کہیں صرف یہ یاد دلانا مقصود ہے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو پھر دونوں کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ اس کو بھی متقدمین یہاں نسخ کہتے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ پہلے کون سی آیت نازل ہوئی تھی اور بعد میں کون سی نازل ہوئی۔ کم از کم بڑے بڑے مسائل کے بارے میں یہ اندازہ ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ بھی علوم القرآن کا ایک اہم حصہ ہے۔
علوم القرآن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، علماء اسلام نے اس سے بھی بحث کی ہے کہ سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی اور سب سے آخری کون سی ہوئی، جس کو ہم دیکھ چکے ہیں. اس میں خاصی بحثیں ہیں، لیکن عام طور پر علماء اسلام کی رائے یہ ہے، جس میں کوئی نمایاں اختلاف نہیں، کہ سب سے پہلی آیات سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں، اور سب سے آخری آیت جس پر یعنی ان صحابہ کرام کا اتفاق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین حضرات میں تھے اور حضور کے اہل خاندان میں شامل تھے، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ بن عباس جیسے لوگ جو گھروں میں آتے جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ آخری آیت وہی ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ آخری آیت. لیکن اس پہلی اور آخری آیت کے تعین کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے یہ بھی تعین کرنے کی کوشش کی، اور بعد کے مفسرین اور علماء قرآن نے، کہ کون سی آیات وہ تھیں جو سفر میں نازل ہوئیں، کون سی وہ تھیں جو حضر میں نازل ہوئیں. ایک کو سفری کہا گیا، سفری آیات، ایک کو حضری آیات، اور کوشش کی گئی کہ اس کا پتہ چل جائے. بعض آیتوں کے بارے میں یا صورتوں کے بارے میں واضح طور پر معلوم ہے کہ وہ سفر میں نازل ہوئیں. مثلا سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جب حضور صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو فوراً 1-2 منزل کے بعد یا پوری صورت نازل ہوئی تھی. اسی طرح سے سورہ منافقین کے بارے میں نے ذکر کیا تھا کل یا پرسوں کہ غزوہ بنی المصطلق سے روانگی کے وقت نازل ہوئی تھی. یہ آیات یا صورتیں وہ ہیں جو سفر میں نازل ہوئیں، اور بیشتر حصہ وہ ہے جو حضری ہے، جو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے دوران قیام نازل ہوا. اسی طرح سے نہاری اور لیلی کی تقسیم بھی ہے کہ کون سی آیات رات کے وقت اور کون سی دن کے وقت نازل ہوئی. فراشی اور نومی کہ کون سی آیات وہ ہیں جب حضور بستر میں تشریف فرما تھے جب نازل ہوئی، کون سی جب سو رہے تھے تو دوران نوم نازل ہوئی. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تنام اعینہم ولا تنام افئدتہم، کہ ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتے، اور وحی کا نزول دل پر ہوتا ہے تو خواب کے دوران بھی وحی ہو سکتی ہے. اگرچہ وہ تجربہ اتنا شدید ہوتا تھا کہ خواب سے حضور بیدار ہو جایا کرتے تھے، لیکن خواب کے دوران یہ عمل شروع ہو جاتا تھا، اور کئی بار ایسا ہوا کہ خواب کے دوران ہوا اور حضور اٹھ گئے اور بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. صیفی اور شتائی کہ کون سا حصہ گرمی میں نازل ہوا، کون سا سردی میں نازل ہوا. ارضی اور سمائی کون سی زمین پہ نازل ہوئی، کون سی آسمان پہ نازل ہوئی. آسمان پہ تو ایک ہی آیت کا ذکر ملتا ہے، کوئی اور کا بھی ہوگا میرے علم میں نہیں. وہ ایک ہی آیت ہے جس کے بارے میں سنا ہے کہ دوران سفر جب حضور تشریف لے جا رہے تھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. براق پر سوار تھے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، یہ آیت نازل ہوئی تھی اس سفر کے دوران. ممکن ہے اور بھی ہوں. یہ جو تقسیمیں ہیں، حضری اور سفری، لیلی اور نہاری، اور صیفی اور شتائی، اور نومی اور فراشی، اور ارضی اور سمائی، ان تقسیموں سے یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو اور علماء اسلام کو کتنی محبت اور عقیدت تھی قرآن مجید کی تفصیلات جمع کرنے سے. اس سے ان کی عقیدت اور اہتمام کا اندازہ ہو جاتا ہے. اگرچہ تفسیر میں اس کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، کوئی آیت رات میں نازل ہوئی یا دن میں، دونوں صورتوں میں واجب التعمیل ہے، دونوں صورتوں میں اس کے احکام کی وہی حیثیت ہے یکساں. عملاً اس پر عمل درآمد کے سلسلے میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن اس سے مسلمانوں کی عقیدت اور محبت اور تعلق کا اندازہ ہو جاتا ہے جو ان کو قرآن پاک سے رہی ہے. ان علوم و فنون میں چند ہیں جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر ذرا تفصیلی تعارف کا تقاضا کرتا ہے. ان میں سے ایک اسباب النزول ہے. اسباب النزول سے مراد یہ ہے کہ وہ حالات یا وہ صورتحال جن میں کوئی آیت یا صورت نازل ہوئی وہ کیا تھے. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اسباب النزول کی سرے سے کوئی حیثیت نہیں، اور اسباب النزول کے بارے میں معلومات دستیاب نہ بھی ہوں تو اس سے قرآن پاک کے سمجھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی. اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، یہ تفسیر کا اصول ہے کہ اصل اعتبار قرآن پاک کے الفاظ کے عموم کا ہوگا، اس صورتحال کے خاص ہونے کا نہیں ہوگا. مثلا ایک خاص صورتحال میں ایک حکم نازل ہوا تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ حکم اس خاص صورتحال کے لیے ہے، بلکہ اگر الفاظ عام ہیں تو حکم عام ہوگا. ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بہت زور شور سے بلند آواز سے اپنی شکایت اور اپنا المیہ بیان کیا کہ جی میرے ساتھ میرے شوہر نے یہ معاملہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میری حیثیت اور میرا قانونی درجہ کیا ہے، آپ مجھے بتائیں. اور بہت
جیسے پریشانی میں واویلا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو بیوی تمہارے مسئلے کی ابھی کوئی ہدایت نہیں آئی، ابھی کوئی رہنمائی نہیں ہوئی. اس پہ انہوں نے اور زیادہ واویلا کیا کہ آپ کے پاس بھی ہدایت نہیں ہے، میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو میں کیا کروں. تو پوری صورت اسی پر نازل ہوئی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی. تجادلک، آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کے ہاں شکوہ کر رہی تھی. تو گویا اب بظاہر تو یہ خاص اس خاتون کے بارے میں جو حضور سے آگے جھگڑی، جنہوں نے اللہ کے ہاں شکوہ کیا، لیکن بالاتفاق جو احکام نازل ہوئے وہ سب مسلمانوں کے لیے ہیں اور پورا اسلامی قانون کا حصہ ہیں. یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ اس خاص خاتون سے متعلق ہیں اور باقی مسلمانوں کے لیے واجب التعمیل نہیں ہے. جب یہ اصول ہے تو بعض علماء نے کہا کہ بھئی پھر اسباب نزول کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ اس خاتون کی پوری تفصیل پتہ ہو کہ یہ کون تھیں، کیا مسئلہ کیا تھا، ان کا نام کیا تھا، کہاں سے آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ یہ نہ بھی معلوم ہو تو قرآن میں احکام لکھے ہوئے ہیں اور اس پر عمل درآمد ہم کر لیں گے. جزوی طور پر یہ بات درست ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ عام ہیں اور ہر شخص اس کو پڑھ کے معلوم کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسباب نزول کو جاننا ضروری ہے. اسباب نزول کو جاننے کی مختلف ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس خاص صورتحال کو جانے بغیر اس حکم کی ڈائمنشنز کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اس حکم کے کہاں کہاں انطباق کے ایریا ہو رہے ہیں، کہاں کہاں منطبق ہو رہا ہے، یہ چیز لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک اسباب نزول کا علم نہ ہو، اور اس کے بغیر بعض اوقات غلط فہمی پیدا ہو سکتی. مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں جہاں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، وہاں یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے پہلے بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. اور 3-4 مرتبہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو، فولوا وجوہکم شطرہ، فولوا وجوہکم شطرہ. لیکن ایک جگہ ہے کہ فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کرو وہاں اللہ کا وجود تم پاؤ گے. تو کیا ان دونوں میں کوئی تعارض ہے یا کیا ہے؟ اگر بیت اللہ کی طرف حکم کرنے کا، رخ کرنے کا حکم ہے تو پھر اینما تولو کس لیے فرمایا گیا؟ اگر اسباب نزول سامنے ہوں تو اینما تولو کا حکم متعین ہو جاتا ہے کہ کیا ہے. اینما تولو وجوہکم یہ اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ کچھ صحابہ کرام سفر میں تھے اور سفر میں قبلے کا تعین دشوار ہو گیا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ قبلے کا رخ کیا ہے، تو لوگوں نے اپنے اندازے سے کچھ کر کے، رات کا وقت ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اندازے سے معلوم کیا اور ایک طرف نماز پڑھ لی. بعد میں شبہ ہوا کہ شاید یہ تو ہم نے غلط رخ کیا تھا یا کیا تھا، تو اس پر ان کو شک ہوا کہ نمازیں ہماری ہو گئی کہ نہیں ہوئی. تو وہاں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اگر پتہ نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے تو اپنی مقدور پر کوشش کرو، جاننا چاہو جاننے کی کوشش کرو، لیکن اگر نہ جان سکو تو پھر جس طرف بھی پڑھو گے نماز ادا ہو جائے گی. دوسرا اس کا جو مورد ہے، یعنی جہاں یہ آیت منطبق ہوتی ہے، جس پہ تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے، احادیث سے ثابت ہے، وہ یہ کہ آدمی سواری پر جا رہا ہو اور نفل نماز پڑھنا چاہتا ہو، فرض نمازوں کے لیے نہیں، سنت نمازوں کے لیے نہیں، نفل نماز پڑھنا چاہتا ہو، سواری پر جا رہا ہو تو جس طرف بھی قبلہ ہو اس کی پرواہ نہ کرے اور نماز پڑھ سکتا ہے. آپ گاڑی میں جا رہی ہیں، لاہور جا رہی ہیں، اگلی سے بیٹھے ہوئے تو بیٹھے بیٹھے نوافل ادا کر سکتی ہیں. جہاز میں جا رہی ہیں، رخ جس طرف بھی ہے نوافل ادا ہو سکتے ہیں. تو وہاں ہے فإنما تولوا فثم وجہ اللہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں کہ ایک خاص آیت آئی ہوتی ہے، لیکن اس کا انطباق ایک محدود صورت میں ہوتا ہے، الفاظ عام ہوتے ہیں، اس لیے بھی جاننا ضروری ہے اسباب نزول کا. ایک جگہ ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں کے لیے بھی جو انہوں نے نہیں کی، اور وہ کچھ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. اب مروان ابن الحکم جب خلیفہ تھے تو انہوں نے جب یہ آیت ایک مرتبہ غور سے پڑھی تو خیال ہوا کہ یہ تو ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں. بعض اوقات کوئی کارنامہ نہیں ہوتا لیکن ویسے ہی جی چاہتا ہے کہ لوگ تعریف کریں تو اچھا ہے، مزہ آئے گا. اگر یہ چیز اتنی بری ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے کہ ان میں سے مت ہو، تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے بعض صحابہ کرام سے پوچھا کہ جی اس کا مطلب بتائیے، تو بڑا دشوار ہے.
صحابہ کرام نے کہا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، تو ہر انسان خوش ہونا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، اگر لوگ کریں تو کریں۔ یہ تو ایک خاص سیاق و سباق میں آیات نازل ہوئی تھی۔ وہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ کو یہودیوں کا آیا، جس میں یہودیوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ان مجرموں کا فیصلہ کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہاری کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، بتاؤ تمہاری کتاب میں اس پہ کیا حکم لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے غلط بتایا، اور غلط بتانے کے بعد ایسے دیکھا فاتحانہ نظروں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کریں گے کہ تم نے بڑا اچھا کیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے حضور کو اطلاع دی کہ غلط بتا رہے ہیں، تورات کا یہ حکم نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو کہ اول تو جھوٹ بولتے ہیں، علم کو چھپاتے ہیں، اور جو کام نہ کیا ہو اس کے بے تعریف کے متوقع ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے۔ تو یہ خاص اس رویے کے بارے میں ہے جو یہودیوں کا رویہ تھا۔ اس طرح کا رویہ کسی کا ہو تو پھر یہ وعید اس پر منطبق ہوگی، ورنہ منطبق نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے بعض جگہ قرآن پاک میں کوئی خاص لفظ آیا ہوتا ہے جو کسی رائج الوقت غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ غلط فہمی علم میں نہ ہو تو اس لفظ سے الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ مثلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اور حج کے احکام دیے تو آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو لازمی قرار دیا۔ حج کے ارکان میں سے ہے اور عمرے کے ارکان میں سے بھی ہے۔ حج میں فرض ہے، صفا مروہ کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، لیکن قرآن پاک میں ہے کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اگر کوئی شخص عمرہ یا حج کرے تو کوئی گناہ نہیں کہ ان کا طواف کرے، ان کے درمیان صحیح کرے۔ اب بظاہر سے لگتا ہے کہ کوئی نہ کرے تو کوئی بات نہیں، اگر کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ان کی بڑی بہن تھی، ان کے صاحبزادے، انہوں کو یہی خیال ہوا تو انہیں جا کے اپنی خالہ جان سے پوچھا، تو خالہ جان نے کہا کہ اگر وہ بات ہوتی جو تم سمجھ رہے ہو تو ہوتا کہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کہ کوئی حرج نہیں اگر طواف نہ کرے ان کا، اگر ان کی سعی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں کہ اگر سعی کرے تو کوئی حرج نہیں، یہ ایک اس کا پس منظر اور ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے عرب کے بعض مشرک قبائل نے مروہ اور صفا پر ایک ایک بت لا کے رکھ دیا تھا، تاکہ جب سعی کریں، جب سعی ایک چکر مکمل ہو تو اس بت کو چوم لیں، دوسری سعی مکمل ہو تو جا کے اس بت کو چوم لیں۔ تو اسلام سے پہلے وہ قبائل جو ان بتوں کے پجاری نہیں تھے، آپ کو معلوم ہے کہ بت پرستی میں ہر قبیلے کا بت الگ ہوتا ہے، عرب میں بھی ہوتا تھا، ہر قبیلے کا بت الگ ہوا کرتا تھا۔ ہندوؤں میں ہر گروہ کا بت الگ ہوتا ہے، یہ فلاں کا پجاری ہے، یہ گنیش جی کا پجاری ہے، یہ فلاں جی کا پجاری ہے، فلاں جی کا پجاری ہے۔ تو جو قبائل ان بتوں کے پجاری نہیں تھے وہ صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے، ان میں انصار بھی شامل تھے۔ انصار کے قبائل اوس اور خزرج ان بتوں کو نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ وہاں صحیح کرنے میں تعامل محسوس کرتے تھے۔ جب عمرے کے احکام آئے اور حج کے احکام آئے، وہ گئے تو ان کو خیال ہوا کہ ہمیں یہاں صحیح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، گناہ تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے یہ صورتحال تھی۔ تو ان کے جواب کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ایک فرض ہے اللہ کی طرف سے، ایک نبی کی سنت ہے، ایک پیغمبر کی سنت کا احیاء ہے، ایک انتہائی محترم خاتون کی یاد منانے کے مترادف ہے۔ خاتون کی یاد سے یاد آیا، مجھے کئی سال پہلے ایک مغربی ملک میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں اسلام پہ لوگوں نے کہا کہ بات کریں آ کے، تو میں نے بات کی۔ تو ہمارے مغربی تعلیم یافتہ لوگ مغرب میں ہوں مشرق میں، ان کو یہ غلط فہمی ضرورت ہے کہ اسلام میں عورتوں میں بڑی زیادتیاں ہوئی، تو یہ سوال کہ جی عورتوں میں بڑی زیادتیاں ہیں۔ میں نے کہا جی یہ اسلام تو واحد مذہب ہے جس نے ایک عورت کی یاد کو اس قدر مقدس بنایا کہ پیغمبروں کو اور اولیاء کو اور انبیاء کو اور شہیدوں کو دوڑایا ہے اس ایک خاتون کی یاد میں، کہ اس نے 7 چکر لگائے تھے، تم بھی دوڑو۔ نبی بھی دوڑتا ہے، ولی بھی دوڑتا ہے، شہید بھی دوڑتا ہے، کوئی ایسا نہیں جو وہاں نہ دوڑا ہو جس کا حج مکمل نہ ہوا۔ تو عورت کا تو اتنا مقام ہے۔ اچھا، میں نے تو یہ بات ایک لائٹ موڈ میں کہی تھی، لیکن انہوں نے بڑا اس کو پسند کیا۔ اچھا واقعی پھر میں نے پوری تفصیل بتائی اور صفا مروہ کے احکام بتائے تو ان کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی۔ تو یہ اگر پس منظر سامنے نہ ہو تو پھر یہ قرآن کا جو اسلوب ہے کہ لا جناح علیہ غلط فہمی کا سبب بن سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ کے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر کے لیے سبب بنا الجھن کا۔ اس لیے اسباب نزول کی اہمیت ہے اور اسباب نزول کا علم ہونا چاہیے، اگرچہ جو الفاظ ہیں حکم کا دار و مدار اس پر ہوگا، الفاظ اگر عام ہیں تو حکم عام ہوگا، الفاظ خاص ہیں تو حکم خاص ہوگا۔ ان سے کسی
حکم کے پس منظر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اس حکم کو ڈیفائن کرنے میں مدد ملتی ہے اور یاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب یہ پوری بات اگر حضرت عروہ بن زبیر کی سامنے ہو تو اس کا مفہوم یاد ہو جاتا ہے آسانی سے، اس لیے کہ واقعہ جلدی یاد ہوتا ہے، ایبسٹریکٹ چیزیں کم یاد ہوتی ہیں۔ واقعے سے آپ کسی چیز کو ریلیٹ کر لیں تو وہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ اسباب نزول پر ویسے تو تمام مفسرین نے کلام کیا ہے اور ہر بڑے مفسر نے اسباب نزول کا ذکر کیا ہے، زمانے نزول کا ذکر کیا ہے، حالات نزول کا ذکر کیا ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس پر الگ الگ کتابیں بھی لکھی ہیں اور اسباب نزول کو ایک الگ فن کے طور پر انہوں نے مرتب کیا ہے۔ سب سے پہلی کتاب جس نے لکھی وہ امام بخاری کے استاد ہیں علی ابن المدینی۔ علی ابن المدینی امام بخاری کی کتاب میں جو اعلیٰ ترین روایات ہیں وہ ہیں جو ثلاثیات کہلاتی ہیں۔ ثلاثیات سے مراد ہیں وہ احادیث جس میں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، یعنی قریب ترین جو واسطہ ہے، شارٹیسٹ روٹ جو امام بخاری سے رسول اللہ تک پہنچتا ہے وہ 3 واسطوں سے پہنچتا ہے۔ تو اس لیے امام بخاری کو ان سے بڑی عقیدت تھی ان احادیث سے جو 3 واسطوں سے آئی ہوں، وہ ثلاثیات کہلاتی ہیں، اور ساری کی ساری ثلاثیات علی بن المدینی کے حوالے سے آئی ہیں۔ امام بخاری کے یہاں جو ثلاثیات ہیں وہ سب کے سب علی بن المدینی کے واسطے سے آئی ہیں۔ تو پہلی کتاب ان کی ہے۔ دوسری کتاب جو عام ملتی ہے ہر جگہ وہ واحدی تھے، اسباب النزول ان کی کتاب ہے، للواحدی مشہور ہے۔ ایک کتاب اس میں علامہ سیوطی کی بھی ہے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، وہ بھی مطبوعہ ملتی ہے، لباب النقول۔ لیکن لباب النقول کے علاوہ جو اس کا مواد ہے وہ اس الاتقان میں بھی مل جاتا ہے، جس میں انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں، اور الاتقان کا چونکہ اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے اس لیے آپ ضرور الاتقان کا مطالعہ کریں جب موقع ملے، اور کم از کم ایک مرتبہ پوری کتاب اول سے لے کے آخر تک ضرور پڑھ ڈالیں، اردو میں دستیاب ہے۔ اسباب النزول کا علم اگر آ جائے انسان کے سامنے ہو تو اس کو بہت سے فوائد فہم قرآن میں حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو خاص شریعت کا حکم نازل ہوا ہے اس خاص حکم کی حکمت اور اس کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ فوری طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے اور انسان اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حکم کسی خاص سبب کے ساتھ خاص ہوتا ہے جو صرف اسباب نزول کے جاننے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کن حالات میں اس حکم کو منطبق کیا جائے گا اور کن حالات میں منطبق نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ اینما تولو کی میں نے مثال دی کہ اینما تولو حسب وجہ اللہ بظاہر الفاظ عام ہیں، لیکن اس کا انطباق صرف اس صورت میں ہے جہاں آپ کو قبلے کا علم نہ ہو اور علم نہ ہو سکے، یا آپ قبلے کا علم ہونے کے باوجود سواری پر سوار ہوں اور نفل نماز پڑھنا چاہتے ہوں سواری منقطع کیے بغیر، سفر منقطع کیے بغیر، صرف وہاں اس حکم کا انطباق ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسی صورتحال کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن وہ مخصوص نہیں ہوتی، اس کا اندازہ بھی اسباب نزول سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اتنی واضح نہیں ہوتی جتنی ہماری فہم کے لیے ضروری ہے، اسباب نزول کو دیکھنے سے واضح ہو جاتی ہے، جیسے یہ لا جناح کی مثال کہ فلا جناح علیہ طواف بہما، کہ بظاہر لگتا ہے کہ مبہم سی بات ہے کہ اس میں حرج ہے کہ نہیں ہے، لیکن معلوم ہو گیا کہ حرج سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ وہ حرج ہے جو انصار صحابہ کے ذہن میں تھا۔ بعض اوقات قرآن پاک میں کسی کا ذکر ہوتا ہے لیکن نام نہیں ہوتا، اب اگر نام معلوم ہو جائے تو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں انڈائریکٹلی کئی صحابہ کرام کا ذکر ہے، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، عام مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے حضور کے صدیق کی طرف اشارہ ہے۔ ایک جگہ ہے ولا یأتل اولو الفضل منکم، کہ تم میں سے جو فضل والے ہیں اور جن کو اللہ نے خوشحالی دی ہے وہ ان لوگوں پر خرچ کرنے سے انکار نہ کریں، یہ خاص پس منظر کا ذکر ہے اور حضور کے صدیق کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی طرف اشارہ ہے تو اس کو سمجھنے میں اور زیادہ مدد ملتی ہے، زیادہ گہرائی سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک جگہ ہے کہ والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور اس شخص نے کہا اپنے والدین سے کہ تم پر اف ہے۔ اب نام نہیں لیا، قرآن پاک نے نام نہیں لیا گیا ہر جگہ، لیکن اسباب نزول سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے کون مراد ہے۔ یہ وہ بعض فوائد ہیں جو اسباب نزول سے حاصل ہوتے ہیں، اس لیے مفسرین قرآن نے اسباب نزول کے بارے میں روایات کو جمع کیا، معلومات کو یکجا کیا اور اس سے اس کنٹیکسٹ کا پتہ لگانے کی کوشش کی جن میں کوئی متعلقہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اسباب نزول کے علاوہ علوم قرآن میں جو ایک اور اہم میدان ہے یہ وہ ہے جس کو مشکلات القرآن کہتے ہیں۔
مشکلات القرآن سے مراد وہ مباحث ہیں جن کو سمجھنے کے لیے بڑی غیر معمولی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں بہت سی الجھنیں اور غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، اور ان غلط فہمیوں اور الجھنوں کو دور کرنا بڑا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، مثالیں اس کی کئی ہیں، کوئی ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں جو نسبتاً واضح ہو اور آسان ہو۔ مثال کے طور پر ایک جگہ آتا ہے قرآن پاک میں، سورہ بقرہ میں ہے کہ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ ہاروت ماروت کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ اب بظاہر جب آدمی اس کو پڑھتا ہے اور یہ سمجھ کے پڑھے کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام مرتبہ کیا ہے، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے فرمان کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ ساری چیزیں سامنے ہوں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کسی غلط فہمی کی وجہ سے، بعض اوقات اسرائیلیات کی خرافات کی بھرمار کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک مرتبہ پیدا ہو جائے تو وہ پھر بڑھتی رہتی ہے اور اس سے مزید الجھن پیدا ہوتی ہے۔ تفسیر کی بہت سی کتابوں میں بہت سا رتب و یابس ہاروت ماروت کے واقعے کے بارے میں بیان ہوا ہے، اور علماء اسلام نے اس پر بڑی لمبی اور تفصیلی بحثیں کی ہیں۔ یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل بذات موضوع بن گیا ہے تحقیق کا اور علماء کرام کے مباحث کا، اس لیے اس کو مشکلات القرآن میں انہیں شامل کیا۔ اب اس پورے لٹریچر میں جو ادھر ادھر سے آگے جمع ہوا، صحیح راستہ متعین کر کے یہ بتانا کہ اس سے مراد کیا ہے اور یہ کس طرح کی آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی۔ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا تم کسی کفر کا ارتکاب نہ کرنا، یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے اور انتہائی ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ یہ جو لفظ یطیقونہ ہے، اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اور مختلف مفسرین اور ماہرین لغت نے اس کے معنی متعین کرنے میں اپنی اپنی بصیرت سے کام لیا ہے۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہوں، طاقت رکھتے ہوں، وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیے کے دے دیں۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے یطیقونہ سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کی طاقت رکھتے ہوں، کس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کچھ کا کہنا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، جو طاقت رکھنے کے باوجود نہ رکھیں وہ فدیہ دے دیں۔ یہ تو بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، اس میں فدیہ دینے کے ایک حکم کو دینے کے بعد واپس لینے کے مترادف ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اس پر لغوی اعتبار سے بعض شبہات وارد ہوتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ یطیقونہ سے مراد یہ ہے کہ رکھ تو سکتے ہوں لیکن انتہائی کمزوری کے ساتھ، اور اپنی یعنی سکت پوری خرچ کر دیں تو پھر شاید ان کے بس میں ہو، تو اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر ان کے لیے اجازت ہے کہ فدیہ دے دیں۔ کچھ نے کہا کہ یطیقونہ سے مراد یہ کہ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عام طور پہ محدثین کی مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یطیقونہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی طاقت نہ رکھتے ہیں۔ اور اطاقہ جو باب افعال سے ہے، اتنی عربی تو شاید آپ میں سب کو آتی ہوگی کہ جو باب افعال میں سے ہے، اس کا ایک مفہوم سلب ماخذ بھی ہوتا ہے، یعنی جو اصل ماخذ ہے وہ اس سے لے لیا جائے وہ مفہوم، تو پھر باب افعال آتا ہے، جس کی ایک مثال افلاس ہے۔ فلس کے معنی پیسہ، افلاس کے معنی پیسہ نہ ہونا، یعنی اصل ماخذ موجود نہیں ہے، فلس موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس کو سلب ماخذ کہتے ہیں، یعنی افلاس۔ تو جسے پیسہ نہ ہونے کو افلاس کہتے ہیں، تو طاقت نہ ہونے کو اطاقہ کہتے ہیں۔ تو جس کے پاس طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی، وہ فدیہ دے دے۔ اب یہ ایسی بحث ہے کہ جس پر مختلف حضرات نے مختلف دلائل دیے ہیں اور کسی ایک نقطہ نظر تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو مشکلات القرآن کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، اور جس پر بہت سی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، جو اپنے زمانے کے بڑے صف اول کے علماء میں تھے، اور جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دنیا اسلام گزشتہ 300 سال میں مولوی انور شاہ کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ یہ ایک جگہ کہیں لکھا ہے کہ دنیا اسلام گزشتہ 300 سال میں مولوی انور شاہ کی نظیر نہیں پیش کر سکتی، وہ اس درجے کے آدمی ہیں۔
ان کی ایک کتاب ہے مشکلات القرآن کے نام سے، جس میں انہوں نے مختلف مسائل پر بحث کی ہے اور اپنی رائے دی ہے۔ ایک آخری چیز جس کا میں نے ذکر کیا وہ تھی اقسام القرآن، یعنی قرآن کی قسمیں، کہ قرآن پاک میں قسمیں کیوں بیان ہوئی۔ اس کا عام سا، سادہ سا اور فوری جواب تو یہ ہے کہ عرب میں رواج تھا، قرآن پاک عرب کے اسلوب کے مطابق ہے، قرآن پاک عرب کی زبان میں نازل ہوا ہے، قرآن پاک نے عرب کے انداز بیان کو اپنایا ہے، اس لیے عربوں میں جو انداز بیان رائج تھا قرآن پاک نے اس کو اختیار کیا، اس لیے قرآن پاک میں بھی قسمیں آئی ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ جواب بڑا واضح ہے اور کنونسنگ ہے، اس میں کوئی الجھاؤ یا پیچیدگی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب لوگوں نے قرآن پاک کی قسموں پر غور کیا اور اس کے مندرجات کا جائزہ لیا تو کئی نئی چیزیں سامنے آئیں۔ بعض جگہ تو ایسا ہوا ہے کہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنی صفات کی قسم کھائی ہے۔ ظاہر ہے وہاں تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اس کی مستحق ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، اس کی صفات اس کی مستحق ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے وہاں کیا مراد ہے؟ مثلا چاند کی قسم کھائی ہے، سورج کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے، یہ ذرا غور و خوض کی ضرورت ہے کہ یہ قسمیں یعنی کیوں کھائی گئیں۔ بعض جگہ تو ایسا ہے کہ مخلوقات میں سے ان مخلوقات کی قسم کھائی گئی ہے جو اللہ تعالی کی شان خلاقی کا ایک خاص نمونہ ہے، اور جس سے اللہ تعالی کی شان خالقیت ایک نئے اور منفرد انداز میں سامنے آتی ہے۔ تو ایسی مخلوق کی قسم کھانا دراصل اللہ تعالی کی اس شان خلاقیت کی قسم کھانے کے مترادف ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہ اللہ تعالی کی مخلوقات میں خاص نمایاں حیثیت یہ چیزیں رکھتی ہیں۔ بعض جگہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے وابستہ بعض خاص مقامات کی قسم کھائی ہے۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، طور پر اللہ تعالیٰ نے تجلی نازل فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا، تو طور سے گویا نبوت کا ایک خاص رشتہ بنتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی اور ایک پیغمبر کو نبوت کے مقام پر فائز کیا گیا۔ تو طور کی قسم کھانے کے معنی یہ ہیں کہ یاد کرو اس واقعے کو جب طور پر اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل ہوئی، اور یاد رکھو اس کیفیت کو جب حضرت موسیٰ پر اللہ نے کلام فرمایا اور رسالت و نبوت سے سرفراز فرمایا۔ گویا یہاں قسم کھانے سے مراد اس واقعے کو یاد دلانا مقصود ہے کہ اگر اس واقعے کو یاد کرو گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی جو آگے بیان کی جا رہی ہے۔ بعض جگہ ایسا ہے کہ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہاں اس کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے۔ کسی چیز کی اہمیت کو یاد دلانے کے لیے قرآن مجید اس کی قسم کھاتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں، بلکہ میں تو قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، اور میں قسم کھاتا ہوں انسان کے اس نفس کی جو اس کو ملامت کرتا ہے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا نفس لوامہ اگر انسان کے اندر ہو جو اس کو برائی پہ ملامت کرتا ہو، اس کو برائی پہ ٹوکتا ہو، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے اور اس کی توجہ دلانا مقصود ہے اس کی طرف۔ اسی طرح سے روز قیامت کی اہمیت ہے، روز قیامت کی اہمیت یاد ہو تو انسان بہت سی برائیوں سے بچا رہتا ہے، تو قسم کھانے سے اس کی اہمیت کو یاد دلانا مقصود ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، اسلوب بیان میں شدت پیدا کرنے کے لیے قسم کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے صادق تھے، امین تھے، ان کے مخالفین تک صادق اور امین مانتے تھے، اس لیے حضور کو قسم کھانے کی ضرورت اس لیے تو نہیں پیش آتی تھی کہ لوگ ان کو نعوذ باللہ غلط سمجھ رہے ہوں یا جھوٹا سمجھ رہے ہوں، جہاں دشمن بھی سچا سمجھتے ہوں، جہاں لوگ قتل کے لیے باہر جمع ہونے والے اپنی امانتیں اندر رکھواتے ہوں، ان قاتلوں کی امانتیں اندر رکھی ہوں، جہاں اتنا دیانتدار سمجھتے ہوں، وہاں کوئی جھوٹا کیوں سمجھے گا؟ لیکن کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اسٹائل تھا قسم کھانے کا، وہ یہ تھا۔ حضور کے سامنے اس طرح کا روسٹن تو نہیں ہوتا تھا، جب آدمی جب زور دیتا ہے تو ایسے اس طرح کرتا ہے، یہ ایک عام اسٹائل ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور دیتے تھے تو اپنے بائیں دستے مبارک کو ایسے کر کے اور دائیں انگوٹھے سے ایسے کیا کرتے تھے، اور اس وقت حضور کا اسٹائل ہوتے تھے کہ والذی نفس محمد بیدہ،
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان. یہ اسٹائل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھانے کا، یعنی زور دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار فرماتے تھے، اور زبان سے جو قسم کے الفاظ ہوتے تھے وہ یہ تھے کہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. اب یہ محض زور بیان کے لیے حضور فرماتے تھے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں گے کہ کیا بات ہے، ورنہ نعوذ باللہ یہ نہیں تھا کہ صحابہ یا سننے والے کوئی غلط سمجھ رہے ہوں یا ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، یا لیکن صرف توجہ دلانے کی خاطر. تو اسی طرح سے قرآن پاک میں بھی بعض جگہ صرف توجہ دلانے اور زور بیان کی خاطر قسم کا مضمون بیان ہوا ہے. کفار مکہ کے زمانے سے لوگوں کا یہ اعتراض چلا آ رہا ہے. کفار مکہ بھی کرتے تھے، قرآن میں اس کا جواب ہے، بعد میں بھی مستشرقین نے بھی کیا، مغربی مصنفین بھی کرتے ہیں. کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ قسم کھانا اللہ تعالیٰ کے شائع نشان نہیں. قسم تو وہ کھاتا ہے جس کو لوگ جھوٹا سمجھتے ہوں، اور وہ اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھاتا ہو، تو اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھائے گا؟ لیکن یہ اسباب جو میں نے بیان کیے یہ اس کے لیے کافی ہیں. ایک اعتراض آج کل مستشرقین کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ انسانوں کا یہ مزاج ہے کہ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس چیز کی عظمت کا تصور ان کے دل میں ہوتا ہے، اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی ان کے دل میں ہوتی ہے. کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی باپ کی، کوئی بتوں کی، کوئی دیوتاؤں کی، کوئی خدا کی، کوئی رسول کی. جس کی بھی قسم کھائیں اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی عظمت کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس لیے یہ اس کے شائع نشان نہیں. اور ظاہر یہ وہی بات کہیں گے جو قرآن کو آسمانی کتاب نہیں مانتے، نہ کفار مکہ مانتے تھے، نہ مستشرقین مانتے ہیں. لیکن یہ اسباب جو قسم کے بیان ہوئے ہیں یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ قرآن پاک میں قسم کے صیغے بیان ہوئے. پھر لوگ یہ بھی کہتے تھے، مستشرقین نے لکھا ہے کہ جی منکر کے لیے قسم بیکار ہے اور مسلمان کے لیے غیر ضروری ہے. مسلمان کے لیے قسم کھانا ضروری نہیں اور منکر کے لیے فائدہ مند نہیں. لیکن یہ سارے اعتراضات اس وقت وارد ہوتے ہیں جب یہ فرض کر لیا جائے کہ قسم وہیں کھائی جائے گی جہاں بات کو قسم کے بغیر مشکوک مانا جا رہا ہو. بعض اوقات بات کو مشکوک سمجھے بغیر بھی اس پر زور دینے کی ضرورت پیش آتی ہے. بعض اوقات جن چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہے ان کا حوالہ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے. بعض اوقات بطور گواہ کے، بطور ثبوت کے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. والعصر، زمانے کی قسم، یعنی زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے. زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی عمر کو زمانہ کہتے ہیں. میری اور آپ کی پیدائش سے لے کر ہمارے مرنے تک جو وقت ہے یہ زمانہ ہے، اور یہ گھٹ رہا ہے مسلسل. ہر آنے والا لمحہ اس کو گھٹا رہا ہے. تو گھاٹے میں تو ہے ہر انسان. جو سب سے قیمتی چیز ہے میری اور آپ کی زندگی، وہ کم ہو رہی ہے مسلسل. تو اس لیے ہر انسان مسلسل خسارے میں ہے، سوائے اس کے کہ جو نیک عمل سے اس خسارے کو فائدے میں تبدیل کر دے. تو اب یہاں زمانے کو گویا حوالے کے طور پہ بتانا مقصود ہے کہ زمانے کو دیکھ لو تو اس بات کی تائید ہو جائے گی جو ہم بیان کر رہے ہیں. اور جتنا زمانے پہ غور کرو گے تو زمانے کا غور و فکر بتا دے گا کہ انسانوں کی زندگی مسلسل گھٹ رہی ہے اور ایک اس میں خسارہ پایا جاتا ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے کوئی خاص تاریخی واقعات کا حوالہ دیا ہوتا ہے اور اس کی قسم کھائی جاتی ہے. مثلا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو آپ دیکھیں یہاں 4 چیزوں کی قسم ہے. قسم ہے طور کی، والتین قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، طور سینین طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس امانت دار یا محفوظ و مامون شہر کی، پرامن شہر کی. اب طور سینین اور بلد امین تو معلوم ہے، ایک کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، ایک کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. زیتون کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ زیتون سب سے پہلے دنیا میں فلسطین میں پیدا ہوا، فلسطین سے ہر جگہ گیا، اور آج بھی فلسطین میں دنیا کا بیسٹ زیتون پیدا ہوتا ہے، شام اور فلسطین میں. تو زیتون سے مراد وہ علاقہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے. بظاہر اندازہ ہوتا ہے کہ شاید تین سے بھی، انجیر سے بھی کوئی ایسا علاقہ مراد ہوگا جہاں کسی پیغمبر کی جنم بھومی رہی ہوگی یا کسی پیغمبر کا وطن رہا ہوگا. اس پر بہت سے لوگوں نے بہت کچھ لکھا کہ انجیر سے کیا مراد ہے. ایک رائے یہ ہے کہ اس سے کسی ایسے پیغمبر کی سرزمین مراد ہے جہاں انجیر بہت پیدا ہوتے تھے. کسی نے کچھ مراد لیا، کسی نے کچھ مراد لیا، لیکن سب اس پہ متفق ہیں کہ اس سے کسی خاص پیغمبر کے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ مقصود ہے. قرآن پاک میں آیا ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا. اب اس کے بعد جو فوراً بات آ رہی ہے ما ضل صاحبکم وما غوا،
تمہارے یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہیں، اور جو بات کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں نجم سے کیا مراد ہے؟ نجم کی قسم کیوں کھائی گئی؟ نجم کی قسم کھانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس صورت میں آگے چل کر کاہنوں کا بھی ذکر ہے، اور کاہنوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کے بعض جنات اور شیطانوں سے تعلقات ہوتے ہیں، اور وہ جنات اور شیاطین آسمان میں جا کر اور وہاں کی باتیں سنگنتے ہیں، فرشتوں سے سن لیتے ہیں اور آ کے جھوٹ سچ ملا کے 1 میں 10 جھوٹ ملا کے بیان کر دیتے ہیں، تو ہمیں کچھ چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ مضمون، اور اس کو کہا گیا کہ یہ غلط ہے، اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی قریب ہونے کی کوشش بھی کرے گا تو اس پر شہاب ثاقب سے ضرب لگائی جائے گی اور وہ وہاں سے بھاگ جانے میں مجبور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں کوئی نہ جن نہ فرشتہ کوئی رسائی نہیں حاصل کر سکتا، اور کوئی کوشش کرنا بھی چاہے تو وہ ستاروں کے ذریعے اس کو بھگا دیا جائے گا۔ اب جب کہا گیا کہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پورا تصور تھا یہ غلط ہے، اور یہ تصور اس بات کا گواہ ہے کہ جو بات اتاری جا رہی ہے وہ 100% درست ہے۔ وہاں تو 1% درست ہوتی تھی، 10% غلط ہوتی تھی، 1 صحیح ہوتی تھی، 90 غلط ہوتی تھی۔ یہاں ساری کی ساری درست ہیں، اس لیے کہ یہ فرشتہ لے کے آیا ہے، اور جب فرشتہ لے کے آتا ہے تو کوئی ستارہ اس کو ضرب لگانے کے لیے نہیں اترتا۔ اسی طرح سے کئی جگہ قرآن پاک میں جہاں وحی الہی کے قطعی ہونے کا ذکر ہے وہاں ستاروں کی قسم کھائی گئی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، یعنی ستارے کی قسم کھا کر قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا، جس کا تعلق وحی کے نزول سے اور وحی کے غلط دعوے کرنے والے اور ستاروں سے ضرب کھانے والوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ قرآن پاک کی قسموں پر اگر بات کی جائے تو گفتگو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ قرآن پاک کا علوم قرآن کا ایک مضمون جس پر آگے چل کے بات کریں گے تفصیل کے ساتھ، وہ قصص القرآن بھی ہے، کہ قرآن میں جو واقعات اور قصص بیان ہوئے ہیں وہ کیوں بیان ہوئے ہیں، اس کا پس منظر اور حکمت کیا ہے۔ اس پر قرآن کے اسلوب اور نظم میں جب بات ہوگی تو اسے بات کریں گے، اور خاص طور پہ یہ بات کہ اس میں تکرار کیوں واقع ہوئی ہے اور تکرار میں کیا حکمتیں ہیں۔ اس پر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ایک بہت اچھا مضمون ہے۔ ہندوستان میں ایک بزرگ تھے مولانا ابو اللیث صدیقی، جو وہاں جماعت اسلامی کے امیر تھے، انتقال ہو گیا کوئی 25-30 سال پہلے، بہت غیر معمولی عالم فاضل انسان تھے۔ ان کا مضمون ہے، بڑا طویل مضمون، ایک چھپا تھا آج سے کافی 25-30 سال پہلے، اس سے بھی زیادہ پہلے 50 سال پہلے، جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ قصہ آدم و ابلیس جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اس میں تکرار کیوں ہے۔ یہ اسی سوال کے جواب میں تھا کہ قصہ آدم و ابلیس میں تکرار کیوں ہے، اور ہر جگہ کا الگ الگ انہوں نے جائزہ لے کے ایک ایک آیت کو ایگزامن کر کے بتایا تھا کہ یہاں یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا اور اس سے کیا انڈیکیٹ کرنا مقصود ہے۔ وہ آپ چاہیں تو ضرور پڑھیں، مولانا ابو اللیث صدیقی اصلاحی، ہندوستان کے کسی رسالے میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد آخری جو چیز ہے علوم القرآن میں وہ علم قراءات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت 7 اور 10 قراءتیں مروج ہیں، ان میں سے بعض قراءات کا میں نے ذکر بھی کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب شروع میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بڑی تعداد میں قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، تو ہر قبیلے کا لہجہ الگ الگ ہوا کرتا تھا، مختلف قبائل میں مختلف لہجے مروج تھے۔ ایک قبیلہ تھا وہ حتی حین کو عطا عین پڑھتا تھا، ہے کو عین پڑھتے تھے۔ اب اس کا امکان تھا کہ وہ عطا عین کو عین سے لکھ لیں اور حین کو عین سے لکھ لیں۔ اسی طرح سے بعض قبیلے تھے وہ کاف کو شین بولتے تھے، بعض الف لام کو الف میم بولتے تھے۔ تو اس کی شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ فوری طور پر کوئی قبائلی اختلاف اور شبہ پیدا نہ ہو، تعصب پیدا نہ ہو۔ پھر جیسے جیسے تدریج کے ساتھ لوگ اسلام قبول کرتے جائیں گے، قریش کے یا حجاز کے معیاری لہجے سے مانوس ہوتے جائیں گے، اس کے مطابق پڑھتے جائیں گے۔ یہ کیفیت تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک رہی، حضرت عثمان کے زمانے میں یہ بند ہو گئی، اور جب لکھا گیا تو قریش کے حجاز کے لہجے کے مطابق لکھا گیا، اور جہاں پروناؤنسیشن کا اختلاف تھا، یعنی ایک حرف کو دوسرا حرف پڑھنے کا امکان تھا، ہے کو عین پڑھنے کا یا کاف کو شین پڑھنے کا یا لام کو میم پڑھنے کا، وہ تو ختم ہو گیا، اب وہ امکان بند ہو گیا۔ حضرت عثمان نے اس کو ختم کر دیا، اور صحابہ کرام نے بالاتفاق یہ طے کیا کہ ایک وقتی اجازت تھی، ایک وقتی سہولت تھی جو اب ضرورت نہیں رہی تو ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بعض اوقات لفظ کو پروناؤنس کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔
ایک لفظ کو کوئی زبر سے بولتا ہے کوئی زیر سے بولتا ہے، ایک ہی علاقے میں ایک ہی زبان ہوتی ہے، اس کو لکھا بھی ایک ہی طرح جاتا ہے، مفہوم بھی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن زبر زیر کا اختلاف یا اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ اس زبر زیر کے اختلاف کی بعد میں بھی اجازت رہی اور آج بھی اجازت ہے، اس لیے کہ وہ رسم عثمانی کے مطابق ہے۔ جس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لکھا گیا تھا، اس میں جس حد تک اجازت ہے اس کے مطابق مختلف قراتیں رائج ہیں، اور صحابہ کرام نے مختلف طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور کو پڑھ کر سنایا، ان سے تابعین تک پہنچا، تابعین سے تبع تابعین تک، تبع تابعین سے قرات کے ائمہ تک پہنچا، اور آج تک تواتر سے وہ ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان نے یہ اپنے نسخے تیار کرائے تو ہر نسخے کے ساتھ ایک مستند قاری کی انہوں نے بھیجا کہ وہ جا کر لوگوں کو یہ نسخہ پڑھائے اور اس کے مطابق جو چیزیں سمجھانی ہوں بتانی ہوں بتا بھی دے اور سمجھا بھی دے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں جہاں اصل نسخہ رکھا گیا وہاں خود حضرت زید بن ثابت اس کام کے لیے موجود تھے کہ جو پڑھنا چاہے اس کو پڑھا دیں، جو بتانا چاہے سمجھنا چاہے اس کو بتا دیں اور اس کی مزید وضاحت کر دیں۔ بقیہ علاقوں میں مختلف صحابہ اور تابعین کو جو قرات کے فن کے قرآن کے فن کے بڑے امام تھے، ماہر تھے، ان کو بھیجا، جن سے یہ جا کر طرح طرح کے یہ 7 مختلف قراتیں اور اسالیب مروج ہوئے۔ اس پر لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں۔ آج بھی دینی مدارس میں اور قرآن کے اور قرات کی درسگاہوں میں یہ قرات پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال میں نے دی تھی اس دن کے ورش کی روایت میں، جہاں الف مقصورہ اس کو امالے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے وہ نجم اذا ہوا کو وہ نجم اذا ہوے ما ضل صاحبکم وما غوے وما ينطق عن الهوى، اس طرح سے، یا مالک یوم الدین میم لام کاف لکھا جاتا ہے، وہ کھڑے زبر سے ہے کہ پڑے زبر سے ہے، دونوں کی گنجائش ہے۔ الفاظ لکھا ہوا ایسا ہے کہ اس کو مالک بھی پڑھ سکتے ہیں مالک بھی پڑھ سکتے ہیں، مالک یوم الدین یا مالک یوم الدین۔ یا ایک جگہ ہے قرآن پاک میں بسم اللہ مجریہا، تو سب کے نزدیک بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کو بھی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو قرات سبا کے لوگ ہیں وہ اس سے واقف ہیں۔ آخری چیز جس پہ میں بات ختم کروں گا وہ رسم عثمانی ہے، یعنی وہ اسلوب قرآن پاک کا جس کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے زید بن ثابت نے قرآن پاک کو لکھا۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہیں کہیں فرق ہے موجودہ ہینڈ رائٹنگ میں اور قرآن پاک کی ہینڈ رائٹنگ میں۔ مثال کے طور پر کتاب کا لفظ بہت سے مقامات پر قرآن پاک میں کاف تے بے اور تے کے اوپر کھڑے زبر کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ عام عربی میں جب لکھتے ہیں تو کاف تے الف کے ساتھ لکھتے ہیں، قرآن پاک میں کھڑے زبر کے ساتھ ہے۔ یا ایوہا کا جہاں لفظ ہے تو اس میں یا پر کھڑا زبر ہے اور ایوہا کا الف اس کے ساتھ مل گیا۔ ہم جب لکھیں گے عربی میں تو یا الف اور پھر دوسرا الف لکھ کے ایوہا لکھیں گے، لیکن قرآن پاک میں ایک الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ بعض جگہ کوئی ایک لفظ قرآن پاک میں ایک حرف انہوں نے بڑھا دیا ہے، مثلا جہاں جہاں واو آیا ہے ملاقو ربہم اس کے ساتھ الف بنایا ہے، آمنو کے بعد الف ہے، ملاقو ربہم کے بعد الف ہے، ظنو کے بعد الف ہے۔ اب انہوں نے اس اسلوب کو اختیار کیا، قرآن پاک میں اس کی پیروی ہو رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک حرف کی جگہ انہوں نے دوسرا حرف رکھ دیا ہے، مثلا صلاۃ سواد لام الف ہونا چاہیے لیکن قرآن پاک میں سواد لام واو اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ زکوٰۃ بھی اسی طرح ہے، صلاۃ بھی اسی طرح ہے۔ اچھا، بعض جگہ ایک حرف زائد لکھا ہوا ہے، مثلا اولئکا، اولئکا پر پیش کافی ہے لیکن اولئکا میں حمزہ پھر واو ہے، واو کے بعد لام ہے۔ پورے قرآن پاک میں اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ بعض جگہ ایک حرف زیادہ ہو گیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس دن بِأَيْدٍ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ میں 2 یا لکھی ہوئی ہیں۔ بعض جگہ 2 حرف ہونے چاہیے تھے لیکن ایک ہے، سورہ یونس میں ننجی المؤمنین کا ایک نون ہے اور بعد میں ہماری سہولت کی خاطر ایک چھوٹا نون الگ سے بنایا جاتا ہے، لیکن یہاں قرآن پاک کو تو میں دکھا دوں، آپ دیکھ لیجیے گا ننجی المؤمنین میں نون جے یا جے یہ لکھی ہوئی ہے اور ایک چھوٹا نون بعد میں بنایا ہوا ہے، جس سے ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں 2 نون ہیں ورنہ اصل میں ایک لکھا ہوا تھا۔ یہ ہے رسم عثمانی، جس کے بارے میں مسلمان علماء کا تقریباً 99% اتفاق ہے کہ اس کی پیروی لازمی ہے اور ضروری ہے، اس کی پیروی کی جانی چاہیے، اس کی خلاف ورزی جائز نہیں۔ اور قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی کتابت ہوئی ہے یا لکھا گیا ہے اس کی پابندی کو ضروری سمجھا گیا اور اس کی خلاف ورزی کو جائز نہیں سمجھا گیا۔ اگرچہ کچھ لوگ، بہت تھوڑے لوگ ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے جہاں ضرورت ہو، ناگزیر ہو، اگر کہیں رسم الخط بدل گیا ہو تو نیا رسم الخط اختیار کرنا چاہیے، یہ تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو۔ لیکن اس رائے کو اکثر و بیشتر اتفاق حاصل نہیں ہوا، لوگوں نے اسے اتفاق نہیں کیا۔ بیشتر رائے یہی ہے کہ اس کی پیروی کی جانی چاہیے، اور آج بھی جہاں جہاں قرآن پاک کی سرکاری طباعت کا انتظام ہے وہاں بائی لا اس بات کی پابندی ہے، مصر میں قانون ہے، سعودی عرب میں قانون ہے، پاکستان میں قانون ہے کہ قرآن مجید رسم عثمانی کے مطابق لکھا جائے، اٹ از اے لیگل ریکوائرمنٹ، اور اگر کوئی نہ کرے تو پاکستان میں حکومت پاکستان اس نسخے کو ضبط کر سکتی ہے اور اس پرنٹر کو سزا دے سکتی ہے۔ یہ لا پاکستان میں موجود ہے اور آج سے نہیں 30-40 سال سے ہے۔ ہمارے قانون کی روح سے ایک آیت بھی لکھنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی اردو یا انگریزی کے مضمون میں اگر قرآن پاک کی آیت کا حوالہ ہو اس میں بھی اسی رسم کے مطابق لکھا جانا چاہیے جو رسم عثمانی ہے۔ پاکستانی لا تو یہی ہے، باقی ممالک کا میں کہہ نہیں سکتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ پابندی رسم عثمانی ہی کی جائے تاکہ لوگ اس سے مانوس رہیں اور قرآن پاک کا ہر طالب علم قرآن پاک کے الفاظ کو اسی رسم الخط میں پڑھے۔ زبر رسم عثمانی میں نہیں آتا، یہ تو اس وقت نہیں تھا، اس وقت زبر زیر نہیں لگائے گئے تھے، زبر زیر تو بعد میں لگائے گئے ہیں، اور خلیل ابن احمد نے لگائے ہیں، نقطے لگائے تھے حجاج نے، اس وقت نقطے بھی نہیں ہوتے تھے۔ زبر زیر خلیل ابن احمد الفراہیدی ایک بزرگ تھے جن کی وفات غالباً 132 ہجری میں ہوئی یا اس کے لگ بھگ مجھے یاد نہیں رہا، دوسری صدی ہجری کے آدمی ہیں، انہوں نے یہ سب سے پہلے نقطے لگائے تھے، زبر زیر لگائے تھے، اور وہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ غیر عرب لوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہونے لگے تھے اور غیر عربوں کو عربی زبان جانے بغیر قرآن پاک پڑھنے مدد دینے کے لیے کیے گئے تھے، ورنہ آدمی عربی جانتا ہو تو اس کو زبر زیر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج بھی عربی کے اخبارات یا رسالے کتابیں زیر زبر کے بغیر چھپتے ہیں، اردو بغیر زیر زبر کے چھپتی ہے، لیکن اگر آپ کسی جاپانی کو اردو پڑھائیں تو اس کو نہیں پتا چلے گا کہ نستعلیق کو نستعلیق پڑھے کہ نستعلیق پڑھے۔ ہمیں تو معلوم ہے کہ اس کو زبر سے پڑھنا ہے، جنگ کو جنگ پڑھنا ہے، جنگ نہیں پڑھنا، لیکن ایک جاپانی یا ایک چینی کو کیا پتا کہ یہ جنگ نہیں ہے یا جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ہے، تو اس کے لیے زبر کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو اسی لیے غیر عربوں کو زبر زیر کی ضرورت پیش آئی، اور جب بعد میں رواج ہو گیا تو سب کے لیے ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔